پہلے القرآن اکیڈمی کی ایک دعوت کو میں نے منظور کیا تھا، اور جو ہمارا پلان تھا، پلان کے مطابق بھائی ادریس کی ساری کوششوں کے نتیجہ کے لیے پروگرام کی ترتیب کرنے کے بعد میں سفر پہ نکل بھی گیا تھا۔ ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد میری طبیعت کا کچھ مسئلہ ہوا اور مجھے لگا نہیں کہ طبیعت خراب رکھتے ہوئے سفر کرنے میں کوئی بھلائی ہے، اس لیے کہ میں آتا بھی تو آپ کے سامنے نہ اتنی دیر بیٹھ پاتا نہ کچھ بول پاتا، اس لیے میں نے اس وقت معذرت کر لی، اور مجھے پتا تھا اس وقت پروگرام بڑا رکھا تھا، باہر رکھا تھا، میں نے معذرت کر لی، لیکن اس کے ساتھ یہ وعدہ بھی کیا کہ انشاءاللہ اس کی تلافی کے طور پر، اس کی قضا کے طور پر میں ایک بار آپ کے پاس ضرور آؤں گا۔ اللہ کی مرضی کہ وہ وقت اب آیا اور آپ کے درمیان یہاں شریک ہونے کا اللہ نے موقع دیا۔ آپ سے مل کر اور آپ کے یہاں کے جو ایکٹیویٹیز، نشاطات ہیں وہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ اچھا یہ لگا کہ یہ جو آپ کا علاقہ جوڑیا ہے، جوڑیا علاقے میں لڑکوں کی تعلیم کا مدرسہ بھی ہے اور اچھا مدرسہ ہے، لڑکیوں کی تعلیم کا بھی ایک ادارہ ہے جہاں سے ہم لوگ ہو کر آئے۔ اب یہ بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو دونوں ادارے ہیں یہ مسلمانوں کے بچوں کی 3% بچوں پر جو محنت ہوتی ہے اس کی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں۔ ہاں یہ 3% کے بعد ان کا فیض الحمدللہ باقی 97% تک پہنچے گا، لیکن ایجوکیشن کی بات اگر ہم کریں، تعلیم کی اگر بات کریں تو مدرسے کی جو تعلیم ہے، مسلم قوم کے 3% بچے صرف مدرسے کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ فارمل ایجوکیشن جسے کہیے، اسکول کی تعلیم، یہ حاصل کرنے والے بچوں کی تعداد 97% تک ہے، 97% تک اس کی مقدار اہل متخصصین نے بتائی ہے۔ تو آپ یہ بات اچھی طرح سے سمجھیں، آپ یہ بات اچھی طرح سے سمجھیں کہ الحمدللہ مدارس ہماری قوم کی بہت بیسک اور بنیادی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہیں سے پڑھنے والے علماء آپ کی مسجدوں میں آپ کی رہنمائی کرنے والے بنیں گے، آپ کے سماج میں آپ کی دینی رہنمائی کرنے والے بنیں گے۔ یہ علماء وہ ہیں، 3% بچے وہ ہیں جو خود بن کر دوسروں کو بنانے کا کام کرتے ہیں، خود سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کا کام کرتے ہیں۔ یہ بچے 3% بچے ان مدارس میں آتے اور ان کا نظم بھی بہت کچھ ہونا چاہیے۔ آج 2 ادارے میں نے دیکھے، میری اپیل آپ کی ان کے سلسلے میں بھی ہوگی، لیکن آج میں یہاں جس مناسبت سے شریک ہوں میں پہلے اس پہ بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، وہ ہے یہ جو انہوں نے ایک انتظام کیا ہے القرآن اکیڈمی کے تحت۔ مجھے بتایا گیا کہ آج جو پرائز دیے گئے ان میں سے کچھ اس سے پہلے کمپٹیشن رکھا گیا تھا، اس میں شریک ہونے والے طلباء و طالبات کا رزلٹ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ابھی جو 7 روزہ سمر کیمپ رکھا گیا تھا اس کے طلباء و طالبات بھی ہیں۔ یہ دونوں کے دونوں جو پروگرام ہیں، ان کا جو ٹارگٹ ہے یا ان کا جو نشانہ ہے وہ بچے اور بچیاں ہیں جو 97% کے باقی جو بچے ان میں سے آتے ہیں۔ اور آپ یہ بات اچھی طرح سے جان لیجئے، ہم سب مسلم گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن بہت کم بچے اتنے خوش نصیب ہیں کہ باقاعدہ ان کو ماں باپ یا ان کی اپنی بستی کے لوگ، خاندان قبیلے کے لوگ باقاعدہ اسلام پڑھاتے ہوں۔ ہوتا کیا ہے، ہمارے بچے جس ماحول میں پیدا ہوئے وہاں جیسا ان کو ماحول ملا، ماں باپ جیسے تھے ویسے، یا پھر محلے میں جیسے لوگ ملے ویسے، محلے میں جس مسجد میں رہے وہاں جو دین کے نام پہ ملا اسی کے پیچھے لوگ فالو کرتے چلے جاتے، صحیح دین بھی نہیں سمجھ پاتے، اور دین کے سلسلے میں ان کی جانکاری بڑی لمیٹڈ، بڑی محدود رہتی ہے۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اس چیز کا نتیجہ کہ ہم نے ان بچوں کو نظر انداز کیا، نقصان یہ ہو رہا ہے کہ یہی بچے اسکول سے آگے کالج اور کالج کے بعد یونیورسٹیوں تک جاتے ہیں، تو اسلام کی اہمیت، اسلام کی ضرورت اور اسلام کی اتنی بڑی دولت ہے اس کا ان کو اندازہ نہیں رہتا۔ کئی بار بڑی آسانی سے وہ دین سے مرتد بھی ہو جاتے ہیں۔ نئے زمانے میں آپ جانتے ہیں عشق اور معاشقے کا چکر، اس میں پڑھنا یہ اپنی جگہ پہ ایک مسئلہ، لیکن اس کی بنیاد پہ دین چھوڑ دینا، مرتد ہو جانا، یہ بڑا مسئلہ۔
اور یہ نوبت جو آتی ہے اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے کہ ان بچوں کو شروع سے یہ فرق نہیں بتایا گیا کہ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے، اللہ کے بندے ہونے کا مطلب کیا ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا مطلب کیا ہے، اسلام کس کو کہا جاتا ہے، کتنی بڑی دولت ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے وہ دین چھوڑ کر اپنے چاہنے والے چاہنے والی کے ساتھ چلے جائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آج ہمارے یہ جو 97% بچے جو اسکول، کالج، یونیورسٹیز، ان سب مقامات پہ زیر تعلیم، ان پر بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت، ان کے اوپر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت، اس لیے کہ یہاں اگر بچوں کے اندر دینداری نہیں آئے گی، آپ مسجد میں، مدرسے میں، یا آپ اپنی دینی جماعتوں میں جتنی محنت کرنی ہو کرتے رہیں، یہ میسج اگر ان بچوں بچیوں تک نہیں پہنچتا ہے، آپ کی محنتوں کا نتیجہ نہیں نکلنے والا۔ آپ خوش ہو سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہم ادارہ چلا رہے ہیں، ہم مسجد چلا رہے ہیں، ہماری جماعت ہے، جمعیت ہے، یا ہمارے اپنے ادارے ہیں، ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے ہمیشہ ایک چیز ہوتی ہے نا کہ کیسے اپنے آپ کو آپ خود جج کریں گے، کیسے آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کامیاب ہیں کہ ناکام۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو بچے اور بچیاں یا ہر مسلمان اس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بیسک اور بنیادی جو باتیں ہونی چاہیے، کم سے کم یہ باتیں پہنچ رہی کہ نہیں، اس پر ہمیں پرکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر میں ایک بستی میں کھڑا ہوں، مان لیجیے آج اگر میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، یہاں جو بیٹھے مجھے پتا ہے آسام سے ہیں، یعنی آسام کے مختلف علاقوں سے ہیں، مقامی علاقے کے کم ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے اگر میں مان لوں